السلام علیکم۔ عالمی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تنہائی کا گناہ زوال تک اور تنہائی کی عبادت کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ کیسے کہ جو شخص تنہائی میں گناہ کرتا ہے وہ شخص اس گمان میں، اس غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور یہ بات صرف اور صرف اہل ایمان اور مسلمان کے لیے ہے کہ وہ اس گمان اور اس غلط فہمی میں رہ کر گناہ کرتا ہے تنہائی میں کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، یعنی کہ اس کے گمان میں، اس کے خیال میں دنیا ہوتی ہے لیکن رب تعالی نہیں ہوتا۔ اور اس کو دنیا کی فکر ہوتی ہے لیکن رب کی فکر نہیں ہوتی۔ اسے دنیا سے فرق پڑتا ہے، رب سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا رب بے شک بہت غفور و رحیم ہے۔ وہ ہمارے ہر عیب پر پردہ رکھتا ہے، اور وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم ہدایت کی طرف لوٹ جائیں، لیکن ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے واپسی کے دروازے بند کر دے، اور ہم اسی غلط فہمی میں، اسی گمان میں اپنے گناہوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہمارا دنیا سے کنیکشن، تعلق، رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور تنہائی کی عبادت اسی لیے کمال تک پہنچا دیتی ہے کہ یہ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی نفس اس کو مجبور کرتی ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ اچھا کام کیا جائے، تاکہ لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت ہو، اہمیت ہو، لوگ اس کو اچھے الفاظ سے پکارے۔ اور یہ چیز کہیں نہ کہیں خاموش تکبر ہوتی ہے۔ اور جو عبادت، جو اچھائی تنہائی میں ہوتی ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں اس شخص کا بالکل اس طرف رجحان نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں، میری بڑائی کریں، مجھے اچھا سمجھیں، مجھے بہتر جانیں۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے۔
اور وہ صرف اور صرف خالصتاً قرب الہی کے لیے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے جو تنہائی میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، جو چھپ کے نیکی کرتا ہے۔ یاد رکھیں، بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے دنیا میں ڈنکے بجتے ہیں لیکن آسمانوں پہ اسے کوئی نہیں جانتا، اور ایک وہ جس کے آسمانوں پہ ڈنکے بجتے ہیں لیکن دنیا میں اس کو کوئی نہیں جانتا۔ تو دنیا میں اپنی پہچان کرانا ہمارا مقصد نہیں، ہمارا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور بے شک جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے نام کے دنیا اور آسمانوں میں، زمین میں بھی اور آسمان میں بھی ہمارے نام کے ڈنکے بجوا دیتا ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضامندی، اور اس خالق حقیقی سے خالصتاً محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تنہائی کا گناہ زوال تک اور تنہائی کی عبادت کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بھائی نے سوال کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں میاں حضور سے مرید ہوں اور ہمسائے ملک میں رہتے ہیں، اگر ہمارے ہی سلسلے کی کوئی اور بزرگ ہیں ان کی محفل میں ہم جا سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ وہ میاں حضور کے خلفاء نہیں ہیں بٹ ہمارے ہی سلسلے کے بزرگ ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی سلسلے میں، کسی بھی محفل میں جانے کا مقصد جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا۔ آپ کسی بھی محفل میں جائیں، چاہے وہ ہمارا سلسلہ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ہمارے خلفاء ہوں یا نہ ہو، چاہے ہمارے مرید ہوں نہ ہو، آپ نے جانا ہے۔ اگر آپ کے پاس موقع ہے، وقت ہے، جا سکتے ہیں تو لازمی جائیں، کیونکہ خیر جہاں سے بھی بٹ رہی ہو، خیر لینی چاہیے۔ یہ ہمارے رب کا ہمارے اوپر فضل ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے موقع فراہم ہوتے ہیں کہ ہم کسی محفل میں شریک ہو جائیں۔ محفل میں شرکت بزرگوں کے فیض کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، اپنی برکت کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہمارے خلفاء ہوں تو آپ جائیں، ہمارا سلسلہ ہو تو آپ جائیں، ہماری محفل ہو تو آپ اٹینڈ کریں، نہیں۔ جو بھائی بھی جہاں بھی رہتا ہے، اس کو جہاں بھی جس محفل میں بھی جانے کا موقع ملے، جو محفل اہل طریقت کی ہو، جو محفل صوفیہ کی ہو، جو محفل اہل سلاسل کی ہو، اس میں جائیں، بزرگوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، تاکہ اللہ رب العزت آپ کے قلب کو بھی نرم کرے، آپ کی روح پاک ہو، اور آپ کو کیا پتا کہ کس کی بات آپ کے دل میں اتر جائے اور وہ آپ کے تمام کانسیپٹ کلیئر کر دے اور آپ ہدایت کی طرف لوٹ جائیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کسی بھی سلسلے کی محفل ہو، کسی بھی خانوادے میں ہو، کسی بھی پیران اجزام کی سرپرستی میں ہو، آپ وہاں پر لازمی شریک ہوں، خالصتاً قرب الہی کی نیت سے،
اہل بیت کی غلامی کی نیت سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی نیت سے، بزرگوں کے فیضان کی نیت سے، نیک بندوں کی صحبت کی نیت سے آپ اس کار خیر کا حصہ بنا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔